جی منصور بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں اس بارے میں؟ جی بشار بھائی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بنے ہوئے 1949 کے بعد تقریباً 67 ایئرس آلموسٹ، تقریباً اب 2020 ہے اس حساب سے اگر جتنے بھی لگا لیں حساب بنتا ہے 67 ایئرس پلس مائنس، ٹھیک ہے، اتنے سال ہو چکے ہیں. آفیشلی طور پر ہماری گورنمنٹس گزری ہیں، کم سے کم میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے قمری کیلنڈر کو آفیشلی طور پر رائج کیا ہو. ہم جو ہے قمری کیلنڈر کو تب سامنے لے کے آتے ہیں جب دونوں عیدوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. رویت حلال کمیٹی جو ہے وہ بیٹھی ہے رات کے 2 بجے تک، رات کے 3 بجے تک، اور میں اپنا ذاتی ایک تجربہ بتا دیتا ہوں کہ صبح سحری ہم کر چکے ہوئے تھے، اور سحری کرنے کے بعد مساجد میں اعلان ہوا کہ احباب روزہ توڑ لیں، عید منائی جائے گی. میں اس چیز کا گواہ ہوں، میں نے اس دن روزہ رکھا ہوا تھا، مجھے یاد ہے. کیا ویسے مذاکرہ خیز بات ہے ویسے. اچھا آپ ایک بار کریکٹ کر دوں، آپ نے پاکستان بننے کے 67 ایئر بتائے یا کہ کیا کس کو؟ 1949 کے بعد، 1949 کے بعد، کیونکہ 1949 یہ بنتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ 71 یہ بنتا ہے کیونکہ پاکستان کو 73 ہوگا. 71 ایئرز میں قمری کیلنڈر جو ہے اس کو ابھی تک ہم آفیشلی طور پر آج بھی جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، وہ ٹھیک ہے، وہ چلنے دے الگ، لیکن پھر آپ اسلامی بنائے تو بھی اس کو بھی آفیشلی کریں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جھگڑا جو ہے صرف اور صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ پہ نہ پڑے. جب ایک تسلسل سے کیلنڈر چل رہا ہے تو پھر ان رویت حلال کمیٹی کا جو ایک ہر سال 2 دفعہ ایٹ لیسٹ کم سے کم وہ جو جھگڑا کھل کے سامنے آ رہا ہوتا ہے نا، اس سے کم ایک عام عوام میں یہ تاثر ہے کہ یار ان لوگوں نے ہمیں بانٹ کے رکھا ہوا ہے. اور میں تو بات کر رہا ہوں کہ اگر ان لوگوں میں شہادت کی بات ہو رہی ہے تو وہ شہادت پھر پشاور والے قبول کیوں نہیں کرتے؟ اس سے مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے 3-4 عیدیں منائی جاتی ہیں. ایک جھنڈے کے نیچے اگر ہم ایک ملت کے طور پہ ہم رہنا چاہتے ہیں تو میری ذاتی رائے میں اسٹیٹ کی طرف سے there should be one decision، اور اس ڈیسیجن پر تمام جتنے بھی مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، وہ اس جھنڈے کے نیچے حکومت کے اس فیصلے کو وہ مانیں. اور اسی کی طرف میں نے اشارہ بھی کیا تھا جو منور بھائی نے آیت پڑھی تھی. دیکھیں وہ علماء کی بات الگ رکھیں، لیکن اس دور میں جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، سائنس اتنی ترقی کر چکی ہوئی ہے کہ پن پوائنٹ پاکستان میزائل اڑائے گا تو فلاں دشمن کے علاقے میں جا کے پن پوائنٹ وہاں پہ میزائل پھینکا، وہاں کے آگے اس کی ٹو کے اوپر مولوی بیٹھا ہوگا؟ نہیں، انہوں نے GPS سسٹم ہے ان کا. تو یہ وہ چیز سائنس کو وہ ماننا پڑے گا سر. سوری معذرت کے ساتھ میں بالکل صحیح بات کی آپ نے. دیکھیں جی سر بالکل منصور صاحب کی بات میں یہاں پہ بالکل ایگری کروں گا. بات بالکل ٹھیک ہے، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. میں قوم کو ایک امت بن لینے دیں. رویت حلال کمیٹی کو میں آخری بات صرف اپنی طرف سے کہنا چاہوں گا بڑے ہاتھ جوڑ کے کہ رویت حلال کمیٹی کو میری نظر میں چاہے آپ کسی بھی شکل میں رکھنا چاہتے ہیں، یہ حکومت فیصلہ خود کرے، میں اس کا نہیں کہتا. لیکن ہاں یہ جو فیصلے ہر سال 2 دفعہ 3 دفعہ یہ صاحبان بیٹھ جاتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے ان کے جو لگے ہوئے ہیں روزگار لگے ہوئے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس یہ سمارٹ ٹیلی فون دیکھیں پاکستان میں ہر بندہ جو ہے وہ سر کیوں کسی کی روزی پہ لات مار رہے ہیں آپ؟ نہیں ان کے یار الٹرنیٹو جو ہے نہیں میری بات سنیں. عام کسی کی روزی پہ خدا نہ خواستہ لات نہیں مار رہے ہیں، خاص کر میں اور منصور بھائی کا میں ایگری ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں ان کو ان کے منصب یا ان کی کوالیفکیشن کے مطابق بھائی آپ کی اور جاب دیں، کہیں اور جب کریں. سائنٹیفک معاملے میں اچھا پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مولوی منیب صاحب کی جو ہے وہ کوالیفیکیشن کیا ہے. آپ میری بات سنیں، آپ فقہ پڑھ کے آ جائیں اور کہیں گے جی چاند کی جو حرکت ہے وہ میں بتاؤں گا. یار وہ اسٹرانومسٹ کو بتا لینے دے بھائی جان پلیز. فقہ پڑھ کے چاند کی نہیں شیطان کی حرکت بتانا تو پھر بھی بنتا ہے، لیکن نہیں شیطان کی نہیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے سپریم کورٹ کو ایک سپریم ادارہ قرار دیا ہوا اور ادھر آپ مفتی منیر صاحب کو جو ہے وہ اچانک سپریم کر دیتے ہیں اور سارا ملک ان کو ماننا شروع کر. اور دوسری طرف پوپل دیئی صاحب
پشاور میں چاند اپنے نکال دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں مطلب واٹ از دس, آپ کا دیکھیں جی آپ کا دھارا تو پھر گیا نا بھاڑ میں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. بہت شکریہ, بہت اچھے. ہم لوگ, میرا خیال ہے کہ یہاں پر جو یہ میں بات کرنے لگا ہوں وہ منصور بھائی آپ کی بات کو تو 100% سپورٹ کرتی ہے, بالکل, اور خان صاحب آپ کی بات کو بھی یہ 90% سپورٹ کرتی ہے. میں اس چیز کے سخت مخالف ہوں کہ پشاور میں عید ہو, کراچی میں عید نہ ہو. میں بہت سخت مخالف ہوں اس چیز کی. میں ایز اے سائنس کا طالب علم, ایز اے سائنس کا ریسرچر, میں اس چیز پر میرا یقین ہے کہ اگر ایک چیز جو ہے اس کو نظر دکھایا جا رہا ہے, میرا کوشچن صرف یہ تھا کہ اگر آپ نے عینی شاہد موجود ہو گیا تو کیا سائنس جو ہے وہ ویلڈ ہوگی کہ نہیں ہوگی. لیکن سائنس کے اپنے عمل پر مجھے کوئی ابہام نہیں ہے. سائنس بالکل درست کہہ رہی ہے. ہاں یہ بات جو میں جس سے اختلاف کر رہا تھا پہلے, لیکن میں آپ کے ساتھ اس چیز کے اب حق میں ہوں کہ واقعتاً اسٹیٹ کے اندر ہونا چاہیے. چاند بھلے پشاور میں نظر آئے, چاند بھلے سائنس دیکھ کے بتائے, جو بھی کیلنڈر ہو وہ جو اعلان ہے وہ کسی فواد چودھری کی طرف سے نہ ہو, وہ اعلان کسی مفتی منیب الرحمان کی طرف سے نہ ہو, وہ اعلان ہو اسٹیٹ کی طرف سے ڈائریکٹ. جی منصور بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی میں ایک چیز میں کہنا چاہوں گا, بڑے دل سے, بڑے احترام سے, تہ دل سے میں منور بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. شاید یہ ایک سائنٹسٹ بھی ہیں, اس وجہ سے بڑے شاید نہیں یقیناً دلی سے انہوں نے آخر پہ نہیں واقعی یہ ہیں, یہ سائنٹسٹ ہیں. میں بتاتا چلوں سب کو ساتھ میں کہ معذرت کے ساتھ گیٹ اپ ہے, ان کا جو گیٹ اپ ہے ایک مولوی والا, مجھے تو ڈرا دیا تھا کہ یار یہ مولوی صاحب کو ایگری کروانا یہ بڑا مشکل کام ہے, لیکن میں بڑے دل سے نہیں دیکھیے جی میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ مولوی سوچ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر انسان غلط ہو اس کو فوری طور پہ ماننا چاہیے. میں خود چونکہ سائنس پڑھتا ہوں, پڑھاتا ہوں, مجھے آئیڈیا ہے اس چیز کا بہت. پھر رویتے حلال کمیٹی کو پھر میرا خیال ہے کہ ابھی 5-6 سال کے لیے چھٹی دے کے میرا خیال ہے کہ ان کو پھر جو ہے نا سائنس تھوڑی سی پڑھا دی جائے تو شاید وہ قائل ہو. میرے خیال میں کسی کی روزی پہ لات نہیں مارنی چاہیے. میں یار میری بات سنیں, میری بات سنیں, ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کی روزی کے اوپر لات ماریں. بھائی جان ان کی جہاں پہ جگہ ہے ان کو وہاں پہ پلیس کریں, ان کی جگہ سر ان کو سوری سائنس دیکھیں. پاکستان میں بے شمار ایسے علماء ہیں جو آج بھی قبول نہیں کرتے کہ ہاں جی آدمی جو ہے وہ چاند پہ نہیں پہنچا ہوا. اور بھائی انہوں نے پورا کائنات جو ہے اس میں سے اتنے نئی چیزیں گلیکسیز جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر لی ہوئی ہیں, اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہاں بھی انسان چاند پہ نہیں پہنچا اور زمین پہ کھڑے ہو کے وہاں بیٹھ کے ہمیں چاند دکھا رہے ہیں. یار پلیز یہ رویت حلال کمیٹی جو ہے نا, پلیز یہ اس کو کم سے کم سٹیٹ کے جو ہے نا مکمل اس کو. ہاں جی, نہیں میں اس چیز پہ ایگری کرتا ہوں آپ سے کہ جو رویت حلال کمیٹی ہے وہ بے شک کمیٹی اپنی جگہ پر قائم رہے, لیکن جو یہ جو جنگ ہوئی ہے پاکستان میں, اور میں اس لیے کہوں گا کہ مذہب آخیز, کیونکہ جب میں نے یہ ہیڈ لائن پڑھی تو یقین کریں میں بڑا شرمندہ ہوا کہ آخر کار سائنس جو ہے وہ اسلام سے جیت گئی. تو یہ ایک ایسا کہہ لیں کہ ایک سچے مسلمان کے لیے نہیں یہ مولوی سے جیتی ہے, یہ بالکل اسلام کا جس میں نام و نشان نہیں ہے. آپ میں مانتا ہوں مولوی سے جیتی ہے, لیکن ویسٹرن میڈیا کو کون بتائے گا؟ ویسٹرن یہ خبر کسی اور نے نہیں چھاپی, یہ ہمارے ادھر ویسٹرن میڈیا نے چھاپی ہے. سر جی ویسٹرن میڈیا کو میں بتاؤں, ویسٹ آپ سے جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ مولوی کو بھائی جان ویسٹ آپ سے ویسے ہزاروں سال آگے ہے. تو ہے اسلام تھی, بات یہ ہے کہ اسلام کا مطلب تو ہے اسلام تھی, ٹھیک ہے. اور جتنے جھگڑے ہمارے مولویوں نے آپس میں ڈالے ہیں کون سا اسلام ہے یار؟ اسلام کا مطلب تو ہے اسلام تھی. یہ ویسٹ والے کیا بات کرتے ہیں, یہ آپ کے اوپر ہنستے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. آپ کی حرکتیں دیکھیں, قسم خدا کی شرم آتی ہے یار, شرم آتی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ادھر بیٹھ کے. مطلب یہ کہ آپ یہ سوچیں کہ کلیگ جو ہے اس کا فون آیا مجھے تو وہ مجھ سے پوچھتا ہے یار پھر کل عید کر رہے ہو یا نہیں کر رہے. میں نے کہا نہیں ہم تو کل عید کر رہے ہیں کیونکہ یہاں تو ہمارے پاس کل ہے عید. تو کہتا نہیں وہ اصل میں پاکستان میں کچھ لوگ سنا ہے کہ سائنس کے ساتھ کر رہے ہیں, کچھ لوگ سنا ہے مولوی کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ ایک انگریز بندے کی بات میں کر رہا ہوں. Oh my God. کریں, یہ لوگ پڑھتے ہیں, یہ لوگ دیکھتے ہیں ہمارے میڈیا کو, سنتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تماشا ہے, اس کی وجہ میں بتاتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تماشا ہے
اور یہ اس کو بڑے چٹپٹے انداز میں چسکے لینے کے لیے سنتے ہیں. ساری دنیا سنتی ہے کہ دیکھو اب یہ مسئلہ پڑھنے والا ہے. بالکل. بہرحال میں یہاں پر بہت شکریہ آپ خان صاحب, بشارت خان صاحب اور منصور ڈار صاحب, آپ لوگوں کا میں بڑا تہہ دل سے مشکور ہوں یہاں پر کہ آپ نا 1 منٹ آپ کے پاس, آپ اس کو کنکلوڈ کریں, کیا آپ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ میں صرف اور صرف یہاں پر یہی کہوں گا اپنے قوم کو یا اپنے جو ہمارے نوجوان طبقہ ہے کہ دیکھیے سائنس جو ہے وہ اسلام کے مخالف نہیں ہے, لیکن بہت ساری چیزوں کے اندر اسلام جو ہے وہ چیزیں ثابت نہیں کر پاتا کیونکہ وہاں پر انسانی شہادت کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے پاس قمری کیلنڈر جو ہے وہ موجود ہے, ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. اگر رویت حلال کمیٹی جو ہے اس کا نفاذ رکھنا ہے یعنی قمری کیلنڈر جو سائنس نے دیا آپ کو بنا کے, اس کو فالو کرنا چاہیے نا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے. اور میں اس چیز کے بالکل مخالف ہوں کہ ایک ملک کے اندر رہتے ہوئے 2 یا 3 یا 4 مختلف عیدیں ہوں. عید کی اناؤنسمنٹ اسٹیٹ کریں. ٹھیک جی بالکل ٹھیک. منصور بھائی آپ کنکلوڈ کریں اس سارے ٹاپک کو. بہت شکریہ منور بھائی, انہوں نے پہلے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ جن الفاظ میں منور بھائی نے آخر پہ کنکلوڈ کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے کم سے کم یہ پہلی ڈبیٹ تھی کہ ایک مولوی سورس سے بات شروع ہوئی تھی اور ہم ایک اچھے طریقے سے ہم نے ایک ایگری کیا اس پوائنٹ پہ. اور میں ذاتی طور پر میں منور بھائی نے جو کنکلوڈ کیا میں بالکل اس کے حق میں ہوں اور میرا بھی یہی موقف ہے. اور صرف اتنی چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا کہ سائنس اسلام کے خلاف نہیں ہے. اسلام کا سائنس کا اگر ٹکراؤ ہو رہا ہے تو وہ صرف مولوی سوچ کے ساتھ ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ادروائز سائنس کا اسلام کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں. بالکل سر, کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. میں یہی اپنے دوستوں اور ویوز کو کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ایک سائنس ہوتی ہے جس کو ہم سگما 5 سائنس کہتے ہیں. وہ سگما 5 سائنس جو ہے وہ ایک الٹیمیٹ ٹروتھ ہوتا ہے جس کو آپ کیا دنیا میں کوئی انسان اس کو ڈینائی کر ہی نہیں سکتا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پروف جو اس کو کہتے ہیں ایسے پروف دیے جاتے ہیں اس تھیوری میں یا اس پریکٹیکل میں کہ آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے اس کو ماننے بغیر. تو اسی لیے اس قسم کی سائنس جو ہے وہ اسلام کے بھی بالکل اگینسٹ نہیں ہے اور اسلام اس کو مانتا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا, کنکلوڈ اس کو میں بھی اسی طرح کروں گا کہ پاکستان میں چونکہ ہم وہاں کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان میں اسٹیٹ کو اس رویت حلال سو کالڈ کمیٹی کو ختم کرنا چاہیے. میرا ذاتی ایک خیال ہے. اور اس کو ٹوٹل عید کے جو جھگڑے ہیں, جو قمری کیلنڈر کے جو جھگڑے ہیں, ان کو ٹوٹل اسٹیٹ کے اندر دینا چاہیے. اسٹیٹ کے ادارے, وہاں بیٹھے سائنسدان, وہاں بیٹھے آسٹروناٹس جو کہ اس کا قطعی علم رکھتے ہیں, ان کو یہ ذمہ داری دینی چاہیے اور وہ اس میں اتھارٹی رکھیں. یہ نہیں کہ آپ ایک مولوی کو اتھارٹی دے دیں جی وہ چاند دیکھے گا تو ہی عید ہوگی. بالکل نہیں, ان سے یہ آپ چھین لینا چاہیے اور یہی امت کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے بہتر ہے. تو آپ دونوں کا بہت مشکور ہوں, تھینک یو ویری مچ. تو آپ نے ٹائم دیا. انشاءاللہ پھر یہ کہ اگلی کسی ڈبیٹ میں آپ سے ملتے ہیں. آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.